اور انی قریب سے پھر کیا مطلب لیں گے ہم لوگ حضرت اس میں کہ جب کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اس کو جواب ہاں میں کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو یہ بولو کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ یہ کہیں اللہ نے تل السما، اس عورت نے اپنا سر ایسے اوپر اٹھایا تھا، اس نے اس کی کوئی ورڈنگ نہیں تھی، وہ تو راویان نے کہا کہ فی السما. آپ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہاں زید پٹیل صاحب نے جو آیت پیش کی ہے وہ ہے اللہ عرش پر ہے، سورہ طٰہٰ جو 5 نمبر آیت پیش کی ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اس کو جواب ہاں میں کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو یہ بولو کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ یہ کہیں اللہ نے فرمایا ہے کیا؟ یہ سوال اور یہ اگر جواب. کوئی پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے بھائی. ہم اس کو پوری تفصیل سے بتا دیں گے، ہم اس کو بتا دیں گے کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ ہے. نہیں، شاید آپ میرا سوال ابھی بھی نہیں سمجھے. میں بولا یہ سوال کے جواب میں کیا یہ سوال اور یہ جواب دونوں کیا قرآن کے اندر ملتا ہے کیا؟ آپ صرف قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حدیث مانتے ہیں نا؟ جی جی، حدیث میرے ایمان کا حصہ ہے. نہیں، اگر میں کسی کو بولوں کہ بھائی فار ایگزامپل کہ زید صاحب اوپر رہتے ہیں اور میں ایک مالے پہ جاؤں، پھر ایک مالے پہ پوچھوں کہ بھائی زید پٹیل صاحب کہاں رہتے ہیں، وہ بولتا ہے اوپر جاؤ. میں اور اوپر جاؤں، پھر وہ کہے سیکنڈ فلور پہ کہ زید بھائی اور اوپر رہتے ہیں. پھر میں 7ویں فلور والے پہ جاؤں، 7ویں فلور پہ آ کے پوچھوں کہ زید بھائی کہاں رہتے ہیں، کہ وہاں بھائی زید بھائی یہاں رہتے ہیں. تو سامنے سے اگر میں نیچے گراؤنڈ فلور والے سے پوچھوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ زید بھائی کو میں نے جب پوچھا تم سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے کہ 7 فلور پہ رہتے ہیں، آپ نے کہا صرف اوپر ہے، تو مجھے تو دقت ہوگی نا. تو یہ تو میں بغیر تشبیہ کی ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی آپ یہ بول رہے ہیں کہ ایک نص میں کیوں نہیں آیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں کہ ایک نص میں کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اللہ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی، بلکہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نص میں ایک ہی جگہ پر بیان ہو جائے. اسی لیے دین سمجھنے کے لیے مختلف آیتوں مختلف حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کرنا پڑتا ہے. دین کا صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جہاں آپ کو کوئی دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے اس موضوع سے متعلق آیتوں کو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو مسئلہ صحیح سمجھ میں آتا ہے. تو اس موضوع سے متعلق آپ آیت دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. آپ قرآن آپ حدیثیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عرش آسمان کے اوپر ہے. تو جب حدیثیں اور آیتیں سب ایک جگہ ملا لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بھی ہے. عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے. آپ بار بار قرآن کیوں لا رہے ہیں؟ حدیث نہیں ہے، حدیث ہے نا، پہلے تو حدیث ہے نا این اللہ. محترم، پہلے تو عطی اللہ ہے نا، اس کے بعد عطی الرسول ہے نا. ہاں تو اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ساتھ ہے. نہیں، اللہ تک قرآن مجید نہیں کر رسول کی اطاعت کبھی میں ہوتی رسول فقط عطا. اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت کرے. رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے الگ تھوڑی ہے. محترم ایک بس 10 سیکنڈ اور، کیا یہ سوال قرآن کے اندر ملتا ہے کیا کہ میرے بندے مجھ سے پوچھے تو ان کو یہ کہو کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ کیا یہ ملتا ہے کیا جواب یہ سوال؟ حدیث میں ملتا ہے، مطلب قرآن میں نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے بولا نہیں، وہ صرف سوال کرتے رہے. قرآن کی آیت سے لے رہے تھے جہاں پہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ آیت جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں. تو وہ اس آیت سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں. تو یہاں پر اللہ کہاں ہے کا سوال نہیں، اللہ کے بارے میں پوچھے. وہاں پہ اللہ ہے ہی نہیں نا. اللہ کہاں ہے؟ میں یہ زید بھائی وہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں عین اللہ کہاں ہے؟ جی میں اس لیے تو وہ خود بول دیتے تو ہم پوچھ لیتے اس میں عین اللہ کہاں ہے نا. وہ عین اللہ کا جواب ہی نہیں ہے. اب وہ اس میں اذا سألک عبادی انی، میرے بارے میں سوال کریں. ہاں جی، تو میرے بارے میں تو یہی ہوگا نا کہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے. کیا اس میں عین اللہ ہے؟ اس میں عین اللہ ہے. یہاں مسئلہ کیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بارے میں ہی تو پوچھا جا رہا ہے. اللہ کہاں ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. اللہ کا پوچھا گیا شاید کے اندر. بتا دیجیے، میرے علم میں اضافہ کر دیجیے تھوڑا سا. اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے اس قرآن کی آیت اس میں یہ دیکھیے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ڈال دی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بندے کی دعا نہیں سن سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دعا سنانا ہے تو اس کے جو سفارشی ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے مشرکین اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اور کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بتا رہا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کس بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دعا کرنی ہے، کوئی سفارشی بنانا ہے یا ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہیں. جب یہ پوچھیں گے تو آپ بتائیں انی قریب،
میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. مجھ سے دعا کرنے کسی سفارشی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی ایجنٹ نہیں ہے. وہاں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، یہاں تو عین اللہ کا سوال ہی وہاں پر نہیں ہے. وہاں سوال ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے، کسی سفارشی کے توسط سے جانا ہے یا ڈائریکٹ پکارنا ہے. اس مسئلے کا حل وہ آیت کر رہی ہے. آیت کا سیاق بھی تو دیکھیں نا، وہاں دعا کی بات چل رہی ہے اور اس دعا کے سیاق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں. وہاں عین اللہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو دعا کی بات چل رہی ہے. فإنی قریب سے پھر کیا مطلب لیں گے ہم لوگ حضرت اس میں؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ نے بتایا نا اجیب دعوت الداعی، آگے خود بتا دیا. قریب کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والی کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس کے بعد والا جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہاں دعا. ہاں جی، صرف سننا وہاں پہ مراد لیں گے یا اللہ کا وجود قبول بھی کرتا ہے مراد نا. لیں گے یہاں پہ؟ وجود کہاں ہے یہ سوال ہی نہیں ہوا آیت کے اندر، تو کیوں وجود مراد لیں گے؟ صرف سما مراد لیں گے، وجود مراد نہیں لیں گے. ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آمنتم من فی السما، قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے. نہیں ہے، دیکھیے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں نا، حدیث جو پیش کر رہے ہیں وہ فی السما والی پیش کر رہے ہیں، اور جو قرآن کی آیت آپ نے پڑھی قرآن ہے کی آیت وہ میں بھی تو فی السما ہے. قرآن کی آیت میں بھی تو فی السما ہے، سورہ ملک میں ہے آمنتم من فی السما. تو پھر عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ کہاں ہے پہ؟ فی السما رکھنا چاہیے یا عرش پہ آسمانوں کے رکھنا اوپر ہے. عقیدہ یہ رکھنا ہے، پھر میں یہ کم سے کم 10ویں بار بول رہا ہوں، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. تو یہ اس کی تو واضح دلیل ہمیں نہیں مل پا رہی نا کہ فی السما یعنی آسمانوں کے اوپر بھی ہے اور عرش کے اوپر بھی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ قرآن رہا میں ہے، ہے تھوڑا فی السما، کنفیوژن ہے حضرت. قرآن ہی میں ہے من فی السما، قرآن ہی میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ. آپ کو پتہ نہیں کیوں واضح نہیں لگ رہا ہے؟ اس سے زیادہ واضح اور کیا چاہیے آپ کو کہ دونوں آیتیں ایک ہی جگہ موجود ہوں. امین تم من فی السما، کیا تم نے اپنے آپ کو معمون سمجھ لیا ہے اس ذات سے جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ اس میں قرآن مجید کی آیت میں کہ آسمان کے اوپر ہے، قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اگر ایک جگہ ہوتی تو واضح ہو جاتی، الگ الگ ہے اس لیے واضح نہیں ہے. اچھا، مستوی کا ہم لوگ کیا معنی لیں گے حضرت؟ میں نے ابھی جو سوال کیا اس کا جواب دیں آپ پہلے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں کیونکہ الگ الگ جگہوں پر ہیں اس لیے واضح نہیں ہے، اگر یہ ایک جگہ ہوتی تو آپ مان لیتے ہیں. مطلب یہی مسئلہ ہے نا آپ کا، اور کیا مسئلہ ہے میرا کہ مسئلہ الگ یہ الگ تھا کیوں کہ ہے؟ نہیں، میرا یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. میں نے یہ جاننا چاہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے نا کسی سے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے. میرا آپ اصل نے مسئلہ کہا کہ یہ ہے. قرآن مجید میں واضح نہیں ہے، آپ نے کہا قرآن مجید میں واضح نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں من فی السما بھی جی واضح ہے، ثم استویٰ علی العرش بھی واضح ہے، دونوں واضح ہیں. تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح اس نہیں ہے؟ میں جو عرش والی آیت آپ نے پڑھی ہے وہ تو اس میں کیسے واضح ہے؟ وہ مستوی ہوا کا اس کا میننگ کیا کریں گے وہ تو بتائیے. ارے میں کوئی آپ بھائی سے بحث نہیں ابھی کر رہا ہوں، میں اللہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں تو عقیدت طحاویہ کے اعتبار سے مانتا ہوں کہ اللہ اللہ موجود عرش ہے، پر بلا مستوی ہے، مکان ہے. عرش پر مستوی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، وہ واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ نہیں؟ واضح کیسے کہیں گے؟ مستوی کا الفاظ کے میں نے بہت سارے ترجمے دیکھے لیکن مجھے اچھا من فی مستوی السما، کا جو ہے نا مستوی چھوڑے، من فی السما ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، یہ تو آسمان مانتے ہیں نا مانتے ہیں کہ نا، اللہ آسمان کے اس میں اوپر ہے. کون انکار کرتا ہے؟ اس کا کون انکاری ہے؟ کوئی بھی انکاری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب آسمان کے مانتے ہیں، اوپر ہے یہ مانتے ہیں آپ؟ ہر کوئی مانتا ہے. ٹھیک ہے، بس میں یہی بتاؤں، میں یہ منانا تھا آپ سے. بارک اللہ میں فیک. خالی سلام کروں گا شیخ ثناء علی صاحب کو. السلام علیکم. ماشاءاللہ چہرے کی نورانیت دیکھیے ماشاءاللہ، اور عید کے آج بعد سے ہم اور لوگ زیادہ بھی آج نکھر ترس ماشاءاللہ. گئے تھے چہرے کی نورانیت دیکھنے کے لیے. آواز نہیں آتی شیخ آپ کی. وہ بھائی صاحب نے مجھے السلام سلام کیا، علیکم شیخ ایک عبادت سوال اللہ کا صاحب. جواب دیکھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال کا جواب دے آپ کے کے جائیے گا. نورانی چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گئے قرآن، آج سب سامعین. یہ قرآن مجید حضرت آپ لیلۃ سوال القدر نہ میں نازل ہوا ہے، محترم، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ اس کو میں تو ابھی مانتے ہیں سیکھ رہا ہوں بھائی صاحب؟ ماشاءاللہ. بھائی صاحب قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ جی یہ قرآن میں ہے بھی آپ مانتے ہیں؟ جی، مجھ سے انا سوال بنتا ہی انزلنا، نہیں حضرت. میں تو ابھی ارے میں سنو، تو ابھی ارے کم سنو، علم میں ہوں، میں ایک سیکھ منٹ رہا ایک ہوں. منٹ ایک منٹ. قرآن نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ہم نے میں نے قرآن صرف آپ کو کو سلام کرنے کے لیے میں رکا تھا ورنہ میں چلے جاتا.
एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट आए इसलिए मैं रुक गया। अरे मेरे भाई बस छोटा सनातन सा साहब, सवाल है, बस मैं छोटा सा आपके सवाल लेवल का है, हुई नहीं, पहली बात मैं बस आपके एक लेवल का छोटा सा हुई सवाल नहीं, है। तो मैं कुरान में नहीं, दूसरी जगह ये अल्लाह ने असल कहा में है कि शहर रमजान आपकी अल्लज़ी शान घट उनज़िल जाएगी फीहिल हजरत, कुरान। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे से अरे कम इल्म मेरे से आप भाई, सवाल ना कुरान करें, में मेरी एक जगह राय है है। कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, अभी रमजान में नाजिल हुआ कि शब कदर में जी, नाजिल हुआ? यानी इसकी इसको उससे वजाहत मिला ये है भाई साहब, असल में फिस जी समा का मतलब ऊंचाई होता है। बाद रवायतों में, सुनन नबी दाऊद की रवायत में, बाद ने उसको ज़ईफ कहा, लेकिन बाद में मुहक्किकीन ने सही कहा, वो सही रवायत है। फिर अशारत इला समा, उस औरत ने अपना सर ऐसे ऊपर उठाया था, उसने कोई, उसकी कोई वर्डिंग नहीं थी, वो तो रावियान ने कहा कि फिस समा, तो ऊंचाई ऊपर, चूंकि ऐसे सर उठाया ऐसे ऊपर, अल्लाह ने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाया, अशारत इला समा, यानी ऊंचाई की तरफ इशारा किया। तो उस हदीस में है कि ऊंचाई की तरफ इशारा किया, और कुरान में कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, तो दोनों में कोई तजाद नहीं है। ये तो इसी, इसलिए मैंने मिसाल के तौर पे पेश किया ना, जैसे कुरान में शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान, ये रमजान में कुरान नाजिल हुआ, दूसरी जगह शब कदर में कुरान नाजिल हुआ। अब दोनों टकरा नहीं रहा है भाई, ये शब कदर रमजान ही में है, ऐसे ये जो ऊंचाई ही पर है, अल्लाह ताला का अर्श ऊंचाई ही पर है, तो दोनों में कोई टकराव नहीं, कोई तजाद नहीं है। अगर कोई दोनों हदीस को कुरान से टकरा, इसका मतलब कुरान से टकरा रहा है। एक जगह अल्लाह ताला कहता है शब कदर में कुरान नाजिल हुआ, एक जगह अल्लाह कहता है रमजान में कुरान नाजिल हुआ। अब क्या कहें, टकरा गई दोनों, बात अलग अलग हो गई? नहीं, दोनों एक ही बात है भाई, शब कदर रमजान ही में है। ऐसे जो अर्श है वो ऊंचाई पर है, उलू है, तो वो हदीस में जो है अशारत इला समा, ऊंचाई की तरफ इशारा किया। तो अल्लाह की ये सिफत उलू है कि अल्लाह ताला बुलंद है, ऊंचाई पर अल्लाह ताला अर्श पर है, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, वही मतलब है, दोनों हदीसों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई तजाद नहीं है। अब अगर वो कहे ना, और चलिए मैं कभी और हाजिर होऊंगा किताबुत इंशाल्लाह, तौहीद मैं भी वगैरह निकलता हूँ में जो इब्न खुज़ैमा और की, थोड़ा समय इब्न भाई खुज़ैमा ने वीडियो अपनी रोक सही में, इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही में, इसी तरह से किताबुत तौहीद में इब्न मसूद वाली रिवायत मौजूद है, उसमें उन्होंने बताया है कि आसमान है और सातों आसमानों के दरमियान का क्या फासला है, तो उन्होंने बताया कि 500 सालों के बराबर सातों आसमानों के ऊपर फासला है। फिर आसमान के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। मतलब एक ही हदीस में वजाहत आ गई है इस बात की कि अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला के आसमान के ऊपर है, आसमान पर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह है। और ये ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें इख्तिलाफ है, कम से कम ये तो सभी लोग मानते हैं कि आसमान के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, मुत्तफक अलैह बातें हदीस में भी आया है, कुरान की आयत से भी वाज़ेह है। अब नहीं किसी को मानना है तो कोई क्या ही कर सकता है। अगर आपके भी कुछ सवालात है इख्तिलाफी मसाइल पर इसी तरह के, तो i+TV इख्तिलाफ का हल, इसका ऑफिशियल लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से जाकर लाइव स्ट्रीम में आपके जो भी सवालात है रख सकते हैं, और अहले हदीस उलमा जो है वो आपके सवालात का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, i+ की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर।